تو اس میں شک و شبے والی کون سی بات ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے 5 سال پورے کرے گی، اور یہ اسمبلی بھی اپنی مدت احسان صاحب پوری کرے گی۔ اس کی 2-3 بڑی بنیادی وجوہات ہیں۔ جی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی پرویز مشرف کے دور سے دیکھ لیں، میں تقریباً آپ کو ربع صدی کی بات کر رہا ہوں، جو بھی اسمبلیاں قائم ہوئیں وہ تمام اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری کی۔ ٹھیک بیچ میں پرائم منسٹر ضرور چینج ہوئے، لیکن اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری کی۔ تو اسمبلی کے حوالے سے اگر یہ کہتا ہے کہ اسمبلی ٹوٹ جائے گی یا کوئی نئے انتخابات ہو جائیں گے، تو وہ نہ پہلے ہوئے نہ اس وقت ہوئے جب عمران خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی حاصل تھی۔ ٹھیک میں 2013 سے 2018 کی بات کر رہا ہوں، رائٹ اور وہ ہر دوسرے دن کہتے تھے کہ امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے، لیکن آخر کار ان کو انتخابات تک پہنچنا پڑا تھا۔ تو اسمبلی ٹوٹنے کی تو کوئی ایسی وجہ نظر نہیں آ رہی سامنے۔ دوسرا، حکومت کی بات جہاں تک ہے کہ حکومت تبدیل ہو گئی، تو وہاں پر بنگلہ دیش میں حکومت اس وجہ سے تبدیل ہوئی کہ وہاں کی حکومت اپوزیشن کو پھانسیاں دے رہی تھی اس سے ٹھیک پہلے، اور ایک 20 سال کا جبر تھا جو قائم تھا اور وہ ٹوٹا۔ یہاں پر تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہاں پر اگر 9 مئی نہ ہوتا تو آج عمران خان اور ان کے ساتھی بھی اس طرح جیلوں میں نہ ہوتے، اور آج بھی ان کو بار بار پیشکش کی جا رہی ہے کہ آئیں بات کریں، لیکن وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو احسان صاحب انشاءاللہ تعالی حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی، اور کوئی تبدیلی بنگلہ دیش میں آنے والی تبدیلی بھی اس وجہ سے آئی کہ وہاں پر فوج نے ریوولٹ کیا اس ظلم کے خلاف۔ تو یہاں پر تو جو عناصر ہیں وہ بھارت اور اسرائیل کی مدد سے پاکستان کی فوج کے خلاف ایکٹیو ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے، یا کوئی اگر کوئی بات کر بھی رہا ہے تو اس کے اندر کوئی وزن ہے۔ جی نہیں عمل صاحب، آپ نے جو کوئی فرمایا درست ہے، ہر بندے کی اپنی ایک سوچ اور اپروچ ہے۔ ابھی جب آپ نے بات کی تو کیونکہ اپوزیشن تو حکومت سے بات کرنا چاہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتی ہے، اور جب یہ بات حکومت سے ہوتی ہے، نہیں کرنا میری چاہتی، بات سنیں، حکومت سے بات جب نہیں یہ کرنا بات ہوتی ہے تو پوری جو حکومت ہے وہ شور مچانا شروع کر دیتی ہے، یا یو ٹرن لیتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں، تو اس طرح یہ سارے معاملات کو میرے بہتر خیال نہیں ہے ہوتے۔ احسان صاحب میں چونکہ روزانہ ایک اخبار بھی بناتا ہوں، میں ٹی وی پہ پروگرام بھی کرتا ہوں، تو میرے پاس تو جو پاکستان تحریک انصاف کا یا عمران خان صاحب کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے حکومت سے بات نہیں کرنی، یہ کٹ پتلی ہے، ہم فوج سے بات کرنا چاہتے ٹھیک، ہیں۔ ہاں تو فوج ان سے بات نہیں کرنا چاہتی، اور جو ان سے بات کرنا چاہتے ہیں ان سے وہ بات نہیں کرنا چاہتے، اور جو ان سے بات نہیں کرنا چاہتے وہ ان سے بات کرنے کے لیے کمیٹیاں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ فوج جو ہے، اور جو میرے ذرائع ہیں، فوج ان سے بات کرنا چاہتی ہے۔ فوج 9 مئی کے مجرموں کو، ان کے حملہ آوروں کو، ان کے سہولت کاروں کو اور ان کے منصوبہ سازوں کو ان کے انجام تک پہنچانا چاہتی ہے۔ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، جو مرضی آپ سمجھ لیں۔ اور اس حوالے سے یہ بالکل واضح کیا جا چکا ہے کہ یہ ساری پلاننگ جو تھی یہ خود عمران خان صاحب کی تھی، انہوں نے وہاں کی کال دی تھی، ان کی کال پر لوگ وہاں پر ان کے لیڈر اور کارکن پہنچے تھے، اور اس کے بعد یہ صرف احتجاج نہیں تھا، یہ توڑ پھوڑ اور آگ لگائی گئی تھی، یہ سی ایس ڈی شاپس لوٹی گئی تھیں، یہ دکانیں لوٹی گئی تھیں، یہ اس کے ساتھ ساتھ کوئی کینٹ کے اندر 150 گاڑیوں کو جلایا گیا تھا۔ یہ صرف احتجاج ہوتا تو شاید ڈائجسٹ ہو جاتا، صحیح معاف کر دیا جاتا۔ یہ صحیح بات، احتجاج نہیں تھا، یہ حملہ تھا۔ جیسے کوئی ایک فوج دوسری فوج پر حملہ کرتی ہے تو اس کی معافی نہیں ہے۔